الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے کی امید نہیں رکھتے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہ کیے گئے، یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ انہوں نے بڑا تکبر کیا اپنے نفس میں اور بڑی سرکشی کی ہے۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہ ہوگی، اور یہ کہیں گے کہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، اور جو عمل انہوں نے کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور انہیں پراگندہ غبار بنا دیں گے۔ اہل جنت کے لیے اس دن بہت اچھا ٹھکانہ اور دوپہر گزارنے کی بہت عمدہ جگہ ہوگی۔ اس دن آسمان ایک بادل کے ظہور کے لیے پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کے لیے ہوگی، اور وہ کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ اس دن ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ ہدایت اختیار کیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے تو مجھے نصیحت سے بہکا دیا ہے۔ اس کے بعد کہ جب وہ میرے پاس آ چکی تھی، شیطان انسان کے لیے بڑا ہی بے وفا ہے، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانۂ تضحیک بنا لیا تھا۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تیرے لیے تیرا رب ہی رہنما اور مددگار کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا۔ ہاں، اس طرح اس لیے کہا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارا دل مضبوط کرتے رہیں، اور اسی لیے ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر سنایا ہے، اور یہ لوگ تمہارے پاس نہیں لاتے کوئی بھی نرالی بات، مگر ہم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور اس کی بہترین وضاحت تمہارے سامنے لے آتے ہیں۔ اور جو لوگ منہ سے جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور یہ راہ راست سے بہت بہکے ہوئے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا، اور کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح نوح کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور کنویں والے اور اس کے درمیان بہت سی قومیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں، اور آخر کار ہر ایک کو ہم نے غارت کر دیا۔ اور یہ اس بستی پر سے تو گزر آئے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی، کیا یہ اس کا حال نہ دیکھتے تھے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے یہ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے، اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یقیناً قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے۔ یہ عنقریب جان لیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے کہ کون راہ راست سے گمراہ تر ہے۔ کیا تم نے اس شخص کا حال دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیا تم ایسے شخص پر ذمہ دار بن سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی راہ راست سے گمراہ تر۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا ہے؟ اگر چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا، پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا، اور نیند کو سکون اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجا، اور پھر آسمان سے پاک پانی نازل کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ایک مردہ علاقے کو زندہ کریں، اور جو ہم نے بہت سے جانور اور انسان پیدا کیے ہیں انہیں اس سے سیراب کریں۔ ہم نے اس احسان کو ان کے درمیان بار بار بیان کیا ہے تاکہ یہ سبق لیں، مگر اکثر لوگوں نے کفر کرنے کے سوا ہر چیز کا انکار کر دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بستی میں ایک خبردار کرنے والا کھڑا کرتے، پس اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو، اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، یہ شیریں اور تسکین بخش ہے، اور یہ کھاری اور کڑوا ہے، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک انسان پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال بنائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ یہ لوگ اس اللہ کے سوا ان معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور پھر ہر کافر اپنے رب کے خلاف دوسروں کا مددگار بنا ہے۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو بس ایک خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے اس کے سوا کوئی اجرت نہیں مانگتا کہ جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اللہ پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے اور جو کبھی مرنے والا نہیں۔ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اس کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو اور آسمانوں اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ رحمان اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم سجدہ کرتے پھریں ہر اس کو؟